جان ایلیا، مشہور مگر غیر مقبول شاعر۔ میں نے کچھ روز پہلے اپنی ٹائم لائن پر ایک پوسٹ لکھی۔ پوسٹ ہندی میں تھی اور اس تعلق سے تھی کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور ادب کو سمجھنے کے لیے تھوڑے بہت جتن کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یا میر یا غالب اور یا جان ایلیا چلاتے ہوئے اس آنگن میں دھم سے کود پڑیں اور بس ہو جائیں شاعر۔ ویسے بھی شاعر ہونا کمال بات نہیں ہے۔ شاعری ہماری ایک دوست کے مطابق الفاظ کے ناپ تول سے تعلق رکھنے والا ایک ہنر ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بس ایک خاص قسم کی موزونیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے۔ عرف عام میں شاعر ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو رومانی زندگی گزارتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، بکھرے بکھرے سے رہتے ہیں اور بہت سارے عشق کرتے ہیں۔ ہم نے جس مذہبی ماحول کو بچپن سے دیکھا، اس میں بھی شاعر کی اسی تعریف کی وجہ سے تہذیب یافتہ سماج اس سے بدظن رہا کرتا تھا۔ اب چونکہ نئی دنیا میں شاعر ہونا صرف شاعر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سی خاموش، تفکر آمیز اور خودکشی کی خواہشوں والی ایک فینٹیسی جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہر دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں ایسی کیا برائی ہے۔ بال بکھرا لیے، واہی تباہی پھرنے لگے، دنیا کو گالیاں دیں، محبوب کو یاد کیا اور بن گئے شاعر۔ اب اس پکی پکائی کھیر میں بس الفاظ کے چند مرجھائے ہی صحیح، مگر گلابی پتے ہی تو ڈالنے کی دیر ہے۔ اپنے حلیہ کے کیوڑے کی مدد سے اسے مزید دیدہ زیب بنا کر فیس بک کے تھال پر سجا دیا جائے اور ٹیگنگ کے ذریعے اس دعوت میں 50 سے 100 افراد تک کو شریک کر لیا جائے۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا شاعر۔ جی ہاں، اسی سوشل میڈیا کا جس پر جان ایلیا کے قصائد پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر جان ایلیا کو سمجھنے اور جاننے سے انکار کرنے والی دنیا ان کے مشہور اشعار کو، جو دنیا عشق کی ایک گھسی پٹی مات کا استعارہ ہیں، گنگناتی ہوئی رقص کر رہی ہے۔ جدھر جائیے، جسے دیکھیے، واہ جان آہ جان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، مگر کسی سے یہ پوچھئے کہ جان ایلیا ہی کیوں اور جان ایلیا کیسے، تو ان کے اچھے اچھے مرید بھی قل هو اللہ احد کہہ کر منہ کے بل گر جانے میں ہی عافیت محسوس کریں گے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ جان کی شاعری سے زیادہ ان کی شخصیت اور اس سے جڑے سینسیشنل قصوں کی دریافت نے انہیں مشہور کیا ہے۔ پھٹی ہوئی جینز پہننے والے نوجوان سینہ تانے، گردن اکڑائے، جان کی بے پرواہ لٹوں میں اپنے عشق کی موٹی موٹی گرہیں ڈھونڈتے نظر آئیں گے۔ یہاں وہ جان کے الفاظ کے سہارے اپنی اس محبوبہ کے ہجر میں محو مرثیہ نظر آئیں گے، جسے شاعری کی الف بے تک سے چڑ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جی نے بھی اگر کچھ ایسی ہی عام رنگ کی غزلیں کہہ رکھی ہوتی اور ان کے پاس اپنی محبوبہ کے سینے اور ناف کا چٹخارے دار بیان اسی صورت میں ہوتا جیسا کہ جان کے پاس ہے، تو وہ اس وقت جان سے زیادہ مشہور شاعر ہوتے۔ مگر شکر ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کو جان کی طرح بات بات پر تانے دے کر یاد نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو کسی مشاعرے میں اپنی اکلوتی بنگالی محبوبہ سے آنکھیں اور انگلیاں نچا نچا کر اپنی ڈھلتی ہوئی جوانی میں بھی مردانہ غرور کا اعلان کرنے یا خود سپردگی سے انکار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میرا جی تو محبوبہ کے کپڑے کی دھجیوں کے ساتھ خوش تھے۔ انہوں نے خوشبوؤں سے اگنے والی اس تاروں کی بھید بھری کائنات میں قدم رکھا، نظم کہی اور اسی آنکھ سے دنیا کو دیکھنے کی صحیح کی جس میں عشق اور ہوس کے بیچ کا فرق مٹ کر رہ گیا۔ ان کی نظمیں آکاش میں ٹکے تاروں کی جھلمل اور جھاگ اگلتے، لہریں اچھالتے سمندر کو بھی محبوب کے دھندلے عکس میں تبدیل کر سکیں۔ میرا جی کا جنون جان ایلیا کی طرح مشاعروں میں یا مائک پر جوش میں نہ آتا تھا۔ وہ ایک بند کمرے میں اپنی ہی ننگی دنیا کے تنہا باشندے تھے۔ انہوں نے میرا کو سانسوں کی ڈار میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس جان نے بھیڑ میں اپنی محبوبہ کو کوسا بھی، اس کے سامنے کی گیائے بھی، اس پر تانا زن بھی ہوئے اور اسے خون تھوکنے کی تکلیف کا احساس بھی دلانے کی کوشش کی۔ یہاں جان اور میرا جی کا کوئی مقابلہ مقصود نہیں، کہنا یہ ہے کہ جس حوالے سے جان ایلیا مشہور ہوئے وہ ان کی زندگی کا صرف ایک رخ ہے، اور وہ رخ نہایت ڈرامائی ہے۔ اس میں جان کی سچی تخلیقی دنیاؤں کی جھلک کم ہے اور ماتھے کو دونوں ہاتھوں سے چھو چھو کر داد کا جواب دینے کی خواہش زیادہ ہے۔ جان ایلیا کی شعری کتب کا مطالعہ کرتے وقت بظاہر دو زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی ہی جانی چاہیے۔ اول تو یہ کہ ان کی ذات میں حقیقت پسندی بہت زیادہ تھی۔ حقیقت پسند انسان شاعری کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا۔ عشق ایک آئیڈیل سچویشن کا نام ہے، اسی لیے جان نے فاقہ کش لڑکی کو ننگی نگاہوں سے دیکھ کر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ خوبصورتی کے لیے دیدہ زیب ہونا ضروری ہے۔ وہ خوب سے خوب تر جسم کو دیکھ کر بھی اس کے اندر موجود معدے میں بھری غلاظت کا خیال دل سے نہ نکال سکے۔ ان کی جمالیاتی حس نے انہیں ناف اور سینے کا گرویدہ بنائے رکھا۔ وہ حسن کی تعریف کر سکتے ہیں، مگر حسن کی تعریف کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پس منظر اور مختلف حالات میں اس کے بگڑ جانے کا خیال دل سے نہیں نکال پاتے۔ عشق ان باتوں سے ماورا ہوتا ہے،
میرا جی جیسے لوگ جنہیں نہایت ہوس پرست سمجھا جاتا ہے، عشق تو انہی کے بس کا روگ ہے، کیونکہ وہ تو ایک چھچھلتی نظر کے عشق کو بھی عشق ہی سمجھتے ہیں۔ وہ اس جذبے کو لمحوں میں قید کر کے اس کا نام نہیں بدلتے۔ جان کے یہاں تہذیب کا رونا زیادہ ہے۔ وہ تہذیب کو، نفاست کو اور خوبصورتی کے ساتھ موجود متانت کے تصور کو الگ نہیں کر پاتے، جبکہ عشق، تہذیب، نفاست اور سنجیدگی تینوں سے بغاوت کا نام ہے۔ عشق میں کوئی آداب، کوئی ٹکی ٹکائی پاکیزگی کا تصور یا پھر ٹھٹا ٹھٹول کا انکار موجود ہی نہیں ہوتا۔ وہاں تو شوخی بھی ہے، جنون بھی، خود سپردگی بھی ہے اور تسلیم و رضا بھی۔ اس زاویے سے روشنی ڈالتے ہی جان ایلیا کا وہ تمام کلام دراصل ایک جلد باز عاشق کی روداد معلوم ہوتا ہے، جو محبوب سے بس اپنی ضد پوری کروانے کے لیے اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے اسے رام کیا جا سکے۔ جان کے وہ بیشتر اشعار جو مشہور ہیں اور جن کو پڑھ کر ہند و پاک کی نوجوان نسل بے ساختہ واہ کہتی ہے، وہ اسی قسم کے شعر ہیں جن میں بے چینی کے نعرے، عشق کے بڑے بڑے دعوے، طنز و تشنیع، خون تھوکنے کے واقعات اور بات بات پر اپنی برتری کا احساس دلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ جان کی شاعری کا وہ حصہ ہے جو ذرا دیر کو مزہ تو دیتا ہے، مگر اس میں شعور کو کوئی بڑا دخل نہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے پڑھنے والا ان کی گہری تخلیقی صلاحیت سے بہت دیر تک متاثر رہ سکے۔ جہاں انسان میں ذرا علمی سنجیدگی پیدا ہوئی، اس نے جان ایلیا کے اس پینترے کو سمجھا، وہاں یہ شاعری بودھی معلوم ہونے لگے گی۔ جان کا ایک دوسرا رخ ہے، اس پر ہمارے نوجوان روشنی تو کیا ڈالیں گے، بس اسے عقیدت سے بیٹھ کر سن لیتے ہیں کہ جس شاعر کی اتنی واہ واہ کی ہے، اس نے ضرور اس زبان میں بھی اعلیٰ باتیں ہی کہی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ جان نے انسانی ارتقاء، تہذیب کے بننے بگڑنے، سیاست کے مختلف چہروں اور انسان کے وجودی اور سماجی مسائل پر اپنی نظموں اور غزلوں میں جس طرح بات کی ہے، وہ انہیں ان کے ہم عصروں سے ممتاز بناتی ہے۔ لفظ و معنی کی ایک علمی بحث کو جان نے اپنی نظم سوفسطا میں یوں رقم کیا: ہاں لفظ ایجاد ہیں یہ ہزاروں ہزاروں برس کے سراسیمہ گر اجتہاد تکلم کا انعام ہے، ان کے انصاب ہیں جن کی اسناد ہیں، اور پھر ان کی تاریخ ہے اور معنی کی تاریخ کوئی نہیں۔ جان کی اس نظم کا ماخذ یونان کا فلسفی پروٹاگورس ہے۔ جان نے کس حد تک یونانی فلسفے اور اس کے معاملات پر غور و فکر کیا ہوگا، اور کس طرح اس کے خیالات کو نظم کرنے میں جان نے ایسا کامیاب راستہ تلاش کیا ہوگا، اس جانب ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ فلسفہ، منطق، تاریخ، سیاست، سماجیات اور اس طرح کے دوسرے علوم سے جان کی دلچسپی اسے اپنے دوسرے ہمعصروں سے الگ کر دیتی ہے۔ اس کے یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ جان کی نظمیں رمز ہمیشہ، اعلان رنگ، درخت زرد، دو آوازیں وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ نوجوان دراصل ان باتوں کو جانے بغیر کہ جان کی شعری تربیت اور سیاسیات میں ان کی دلچسپی، سرمایہ دارانہ نظام سے ان کی چڑ، کن عقلی و علمی دلیلوں پر استوار ہوئی تھی، ان سے اتنا عشق کیسے فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا ہمارے دور میں جس قدر مشہور ہوئے ہیں، ان کی شہرت ترقی پسندوں کے اس دور کی یاد دلاتی ہے جہاں کمیونزم اور سوشلزم جیسے الفاظ کو سمجھے بغیر شاعر مزدوروں کے حق میں نظمیں غزلیں کہہ کر خود کو کمیونسٹ اور سوشلسٹ ادیب کہلوانا پسند کرتے تھے۔ بھیڑ چال کا ایک دور ہوتا ہے اور اس دور کی ایک مدت ہوتی ہے۔ جان ایلیا کی عام فہم شاعری سے زیادہ اگر ان کا دیباچہ شاید نئی نسل میں مشہور ہوتا تو جان کی شہرت سے زیادہ ان کی مقبولیت کے دروازے کھل سکتے تھے۔ وہ لوگ جو مذہبی، نسلی اور فکری معاملات میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، مہنگے مہنگے موبائل میں فیس بک چیک کرتے وقت شیروں پر لائکس کے ٹک لگاتے ہوں، جان کو کیسے پڑھتے اور پسند کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سرمایہ دارانہ نظام کی جان نے مخالفت کی، اسی نظام کے پروردہ اذہان میں جان کو شہرت حاصل ہوئی، اس لیے ان کی تعبیر ہی سرے سے غلط ہو گئی۔ وہ ایک گھسے پٹے شاعرانہ عاشق کی صورت میں مشہور ہوئے، جبکہ انہیں علم اور کہنہ روایات سے بغاوت کا استعارہ بن کر نمودار ہونا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ عشق میں بھی ان کے ہاں روایت شکنی کا جذبہ حاوی رہا ہے۔ وہ خود عشق میں مرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس کے برعکس کسی کو اپنی محبت میں جان گنواتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ جان نے سب سے پہلے اس مذہبی نظام کی نفی کی تھی جس نے آج ہندوستان اور پاکستان کو جہنم بننے کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم جان سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہیں خودکشی سے ایک خاص نسبت تھی، محبوبہ کی ناف اور سینے سے لگاؤ تھا، تو ہماری محبت قابل رحم حد تک غلط بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ جان نے انسانی ارتقاء کے حوالے سے ایک شعر کہا تھا: مہذب آدمی پتلون کے بٹن تو لگا، کہ ارتقاء ہے عبارت بٹن لگانے سے۔ دیکھا جائے تو بٹن لگانا بے حد چھوٹا سا کام ہے، مگر اس سے موجودہ انسانی تہذیب کے خد و خال کا تعین ہوتا ہے۔ ہم جس طرح پتلون کے بٹن لگائے بغیر مہذب یا ترقی پسند نہیں ہو سکتے، اسی طرح شاعری سے تعلق رکھنے والے مضامین سے شد بدھ رکھے بغیر
خود کو شاعر یا شعر فہم نہیں کہلوا سکتے، خواہ ہم جان کے شعروں پر مچل مچل ہی کیوں نہ جائیں۔